الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ترجمہ: تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ اپنے واسطے آگے بھیجا ہے وہ برا ہے، وہ یہ کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہود کی ایک اور عادت بد بیان فرمائی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ مشرکین مکہ کفار ہیں اور وہ غلطی پر ہیں، اس کے باوجود کعب بن اشرف اور دوسرے یہودی جو تھے وہ مشرکین مکہ سے دوستی کرتے تھے، اور یہودیوں کی جماعت مکہ معظمہ پہنچی اور انہوں نے مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر جانتے تھے یہ لوگ، اور جانتے تھے کہ وہ آخری نبی ہیں، اس کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے اور مشرکوں سے دوستی کرنے کو پسند کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عمل برے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے، اور وہ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس چیز پر ایمان لے آتے جو آپ پر نازل کی گئی ہے تو کافروں کو دوست نہ بناتے۔ ان میں منافقوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا دعوی ایمان غلط تھا، اگر آپ پر ایمان لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی ہی کیوں کرتے؟ لیکن ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو نافرمان ہیں، اور ان میں سے تھوڑے ہی افراد نے اسلام قبول کیا اور باقی اشخاص نے سرکشی اور نافرمانی ہی کو اختیار کیا اور برابر کفر پر اڑے رہے۔ لہٰذا ان آیات کے اندر کافروں سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور یہ آیات جو ہیں وہ یہود مدینہ کے بارے میں ہیں جو کہ مشرکین مکہ کے ساتھ سازش کر کے مسلمانوں سے لڑائی کی ٹھان رہے تھے۔ یہاں پر جو لفظ نبی آیا ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر یہود کو واقعی یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی تعلیمات پر چلنا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ تھیں کہ آخری نبی جب آئیں گے اور ان کی جو ہے آپ کا دل شہادت دے کہ آخری نبی ہیں، اور جو بشارتیں جو ہیں موجود ہیں، جو پیشن گوئیاں موجود ہیں تورات کے اندر، وہ جب آپ دیکھ لیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کا ساتھ دیں، لیکن یہود نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر نبی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بات تو پھر آسان ہے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور ان کی کتاب جو کہ قرآن تھی ان پر ایمان لے آتے تو پھر وہ ہرگز مسلمانوں کے دشمنوں کو یعنی مشرکین مکہ کو اپنا دوست نہ بناتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو تمام گناہوں سے، تمام غلطیوں سے، تمام برائیوں سے، تمام کوتاہیوں سے بچا لے، بشمول ان غلطیوں، کوتاہیوں اور برائیوں کے جو کہ اہل کتاب نے کی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔